میرے بھائیوں، عرب میں یہ دستور تھا جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو صحراؤں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ بچوں کی قوت مضبوط ہو، ہمتیں مضبوط ہوں، فصاحت اور بلاغت میں وہ مضبوط ہوں۔ یہ جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی قوت اور ہمت بہت پست ہوتی ہے، اس لیے عرب میں بچوں کو صحراؤں میں بھیجا جاتا تھا۔ مکہ کا دستور تھا، عرب کا دستور تھا کہ سال میں 2 مرتبہ دائیاں دودھ پلانے والی آیا کرتی تھی، امیر لوگوں کے بچوں کو لے کر جاتی تھی اور ان کو دودھ پلاتی تھی، ان کو صحراؤں میں دیہاتوں میں رکھتی، ان کی قوتیں ہمتیں مضبوط ہوتی، اور ان کو خوب نوازا جاتا تھا، ان عورتوں کو، دائیوں کو۔ جب شہنشاہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت عورتیں آئی، دائیاں، اور ساری پہلے ہمارے نبی کے گھر آئی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یتیم ہے، اس کے یہاں سے کیا ملے گا، اس لیے ساری عورتیں واپس چلی گئیں۔ حلیمہ بھی آئی، انہوں نے بھی دیکھا یہ یتیم ہے، وہ بھی واپس گئی۔ ہاں میرے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے لیے زمین اور آسمان کو بنایا اللہ نے۔ اگر یہ پیدا نہ کیے جاتے تو نہ آدم کو بنایا جاتا، نہ نوح کو بنایا جاتا، نہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی، نہ آسمان کو بنایا جاتا، نہ زمین کو بنایا جاتا، نہ چاند اور سورج کو بنایا جاتا، نہ پہاڑ اور سمندروں کو بنایا جاتا، نہ توریت اور انجیل اور نہ زبور اور نہ قرآن نازل ہوتا۔ یہ سب اس یتیم بچے کی وجہ سے بنائے گئے۔ یہ وہ ہیں جو یتیم پیدا ہو رہے ہیں، باپ تو دیکھا بھی نہیں۔ جب آپ کے والد آپ کی والدہ سے کہہ کر گئے تھے جب آپ پیٹ میں تھے کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، ملک شام جا رہا ہوں تجارت کے لیے، جب میں واپس آؤں گا تو میرے اونٹ کی گھنٹی بجے گی، تم میرا استقبال کرنے کے لیے باہر نکلنا، میں تمہارے لیے بہت سارے تحفہ لے کر آؤں گا، اور اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ اب آمنہ انتظار کرتی رہی، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، نہ اونٹ کی گھنٹی بجی، نہ عبداللہ آئے، پتہ چلا موت کی گھنٹی پہلے بج چکی تھی۔ ایسے یتیم تھے، باپ تو دیکھا بھی نہیں، صرف ایک ماں تھی۔ عورتیں آئی، ساری واپس گئی، حلیمہ بھی آئی، واپس گئی۔ آپ کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہائے میرا بچے کا باپ ہوتا آج تو میرے بچے کا ایسا حال نہ ہوتا، کوئی عورت لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد ساری عورتوں نے امیر مالدار لوگوں کے بچوں کو لے لیا اور جانے لگی۔ کوئی بچہ مکہ میں نہیں رہا، لیکن حلیمہ کے لیے کوئی بچہ نہیں ملا۔ یہ شام کو اپنے خیمے میں گئی، اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا کہ ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا، کیوں نہ ہم اسی بچے کو لے لیں، یتیم بچے کو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی وجہ سے ہماری قسمت بدل دے، غریب بچے کا پرورش کریں گے، کچھ بھی نہیں تو ثواب تو ملے گا۔ میرے بھائیوں، جتنی عورتوں آپ کے پاس آئی تھی پہلی، ان کا نام تاریخ نے ذکر نہیں کیا،
ان کو کوئی نہیں جانتا کون کون تھی وہ، لیکن حلیمہ کی قسمت کھل گئی، ان کا نام تاریخ میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی آپ کو تو اپنے صحابہ کو اس طرح مسجد نبوی میں سمجھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو حلیمہ سعدیہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، آپ ممبر سے کھڑے ہو گئے اور اپنا رومال اتارا اور ان کے قدموں کے نیچے ڈال دیا۔ صحابہ بڑے متعجب ہوئے کہ مقدس خاتون کون ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رومال یا چادر ان کے قدموں میں ڈال دی۔ تو آپ نے بتایا تھا یہ میری دودھ پلانے والی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہیں، اس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ نبی کی نظر میں دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے تو حقیقی ماں کا کتنا احترام ہوگا کوئی ناپ نہیں سکتا کسی پیمانے کے ساتھ۔ ارے اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، عزت کرو۔ ایک آدمی 5 لاکھ روپیہ دے کر کے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن سعودی عرب کا کوئی مفتی یا ہندوستان کا کوئی مفتی یہ لکھ کر فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اس کا حج قبول ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ لکھ کر حدیث میں دے دیا کہ جو بھی آدمی اپنے باپ اپنی ماں کو ایک نظر محبت سے دیکھے گا اللہ اس کو ایک حج مقبول کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ دن میں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو کیا 100 حج مقبول کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج دنیا میں ہمارے پاس ہمارے ماں باپ اگر موجود ہیں تو ان کی قدر کر لو۔ جب ماں باپ نہیں رہیں گے تو کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب ہماری ماں زندہ تھی میری تو میں گاؤں جاتا تھا تو اماں میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی، ابا جب زندہ تھے تو میری بڑی عزت کرتے کہ بھئی ہمارا بچہ آیا ہے، مولانا آیا ہے، اس کے لیے آج یہ بناؤ آج یہ بناؤ۔ اب نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اب کسی کو کوئی محبت نہیں رہی، اب جانے کو گاؤں میں دل بھی نہیں کرتا۔ تو آپ کے اگر ماں باپ موجود ہیں تو ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب تک زندہ تھی اللہ کا بولنے کا لہجہ نرم رہا، جب ماں فوت ہو گئی تو اللہ کے لہجے میں بات کرنے میں سختی آ گئی۔ پوچھا ایسا کیا ہو گیا یا اللہ؟ فرمایا جب تک تمہاری ماں تھی ان کی رحمتیں برکتیں تمہارے ساتھ تھی، اب ان کی برکت اٹھ گئی، اس لیے ہمارا لہجہ میں سختی آ گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، چنانچہ مشورہ ہوا، حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اسی بچے کو لیتے ہیں۔ صبح ہوئی تو حلیمہ آپ کی والدہ کے پاس آئی، آپ کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حلیمہ نے پوچھا بچہ ہے؟ آپ کی والدہ آمنہ حضرت آمنہ نے فرمایا بچہ تو ہے بہن لیکن تم لوگ ہی نہیں، کیونکہ میرا بچہ یتیم ہے۔ کہنے لگی میں اس یتیم ہی کو لینے آئی ہوں۔ جب اس حلیمہ نے کہہ دیا کہ میں لینے کے لیے آئی ہوں تو حضرت آمنہ نے اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب ان کو بلایا۔ انہوں نے پوچھا حلیمہ سے اماں کیا نام ہے؟ تو بتایا میرا نام حلیمہ ہے۔ پوچھا کون سے قبیلے سے ہو؟ کہنے لگی بنو سعد سے۔ تو آپ کے دادا نے نام سے فال لیا اور فرمایا جا مائی ہم نے تمہیں دے دیا، میرے بیٹے کے لیے 2 چیزیں مل گئی، حلم بھی مل گیا اخلاق بھی مل گئے۔
جا مائی ہم نے تم کو دیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو آپ کی آنکھیں بند تھی، آپ نے تبسم فرمایا، سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے اور آنکھیں کھولی اور ایسی خوشبو آئی کہ جیسے جنت کی خوشبو آ رہی ہو، اور میری خشک چھاتیوں میں دودھ نہیں اترتا تھا، میرا بچہ رات بھر بلبلاتا تھا، میری اونٹنی میں دودھ نہیں تھا، رات بھر سوتا نہیں تھا میرے بچے، میرے شوہر، میرے گھر والے، غریبی کا یہ عالم تھا، میری خشک چھاتیاں تھی۔ جیسے ہی میں نے آپ کو سینے سے لگایا میری چھاتیوں میں دودھ بھر گیا، جیسے بوتل ہوتی ہے نا اس طرح میری چھاتیوں میں دودھ بھر گیا، میں نے آپ کو سیدھا طرف سے دودھ پلایا۔ ایک دن میں نے آپ کو بائیں طرف سے پلانا چاہا تو آپ نے پینے سے انکار کر دیا، چونکہ بائیں طرف سے آپ کا رضائی بھائی حلیمہ کا خود جو بیٹا تھا وہ پیا کرتا تھا، آپ نے اس کا حق مارنا گوارا نہیں کیا، شروع سے آپ انصاف کا ترازو لے کر آ رہے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے خیمے میں شام کو گئی آپ کو لے کر کے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو کچھ اونٹنی میں کچھ قطرے دودھ کے مل جائیں تو ہم بھی تو کچھ کھا لیں۔ تو حلیمہ کا شوہر بالٹی لے کر جب اونٹنی کے پاس گیا تو اونٹنی کے تھن بھرے ہوئے تھے، تو حلیمہ کا شوہر نے جب دودھ نکالا تو بالٹی بھر گئی اور کہا کہ حلیمہ یہ تو اس بچے کی برکتیں ہیں، کہاں یہ مریل اونٹنی جو چل نہیں پاتی، دودھ اس کے تھنوں میں نہیں تھا، آج اس کے دودھ بوتلوں کی طرح تھنوں میں بھرا ہوا ہے اور اب برکتیں آنی شروع ہو گئی۔ حلیمہ کی قسمت جاگ گئی۔ جو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بچوں کو لے جا چکی تھی اور حلیمہ کی اونٹنی بھی مریل تھی، چل بھی نہیں پاتی تھی، اس لیے آپ پیچھے پہنچی تھی ان سب سے، اب وہ جا بھی پہلے چکی تھی۔ حلیمہ اور حلیمہ کا شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بیٹھے اونٹنی پر اور آپ کو بیچ میں بٹھایا، حلیمہ کا شوہر آگے بیٹھا، حلیمہ پیچھے بیٹھی، دونوں بچوں کو لے کر آپ کو پیچھے رکھا پیٹھ کے پیچھے، تو اونٹنی کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ تو امام بننے والا ہے، سارے عالم کا امام ہے، یہ پیچھے کیسے رہے گا؟ حلیمہ نے کہا کہ حارث، اپنے شوہر سے کہا کہ حارث تو نے غلط کیا، اس بچے کو پیٹھ کے پیچھے بٹھایا، اس کو آگے بٹھاؤ۔ تو جب آگے بٹھایا تو اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی اور مکہ کی گلیوں میں چکر لگایا اور بیت اللہ کے قریب آیا تو اونٹنی نے 3 سجدے کیے اور پھر جو ہے روانہ ہو گئی، اور جو عورتیں پہلے جا چکی تھی وہ راستے میں ملی، اور وہ ساری کی ساری عورتیں تعجب کرنے لگی، دائیاں، اور کہنے لگی حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ تو حلیمہ نے فرمایا نہیں، سواری نہیں بدلی ہے، سواری تو وہی پرانی اونٹنی ہے مریل، لیکن سوار بدلا ہوا ہے، سوار بدلا ہوا ہے۔ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی برکتیں۔ حلیمہ اپنے یہاں لے کر جب آپ کو گئی تو ایک مرتبہ ایک عیسائیوں کا وفد وہاں سے گزرا، آپ کے قبیلے کے پاس سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عیسائیوں نے اور کہنے لگے یہ بچہ کس کا ہے؟ حلیمہ نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ عیسائیوں نے کہا اماں اس بچے کو ہمیں دے دو، ہم اس کو اپنے دیش لے جائیں گے، ہم اس کو حبشہ لے جائیں گے، یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہوگا، آنے والی نسلوں کا رسول ہوگا۔ حلیمہ نے کہا نہیں نہیں، یہ بچہ میرے پاس کسی کی امانت ہے، میں نہیں دے سکتی۔
کچھ دنوں کے بعد یہود کا وہاں سے گزر ہوا، یہود کا وفد کا، تو یہودیوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قہر آلودہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ حلیمہ نے کہا کہ بچہ میرا ہے۔ پوچھا اس کا باپ کہاں ہے؟ حلیمہ نے اپنے شوہر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، یہ وہ اس کا باپ ہے۔ پوچھا اس کے آنکھوں میں یہ لال ڈورے مستقل رہتے ہیں کبھی کبھی؟ فرمایا مستقل رہتے ہیں۔ تو قہر آلودہ نظروں سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہا۔ تو یہ ہمارے نبی کے بارے میں عیسائیوں کا تاثر تھا پہلا، اور یہ یہود کا تاثر ہے۔ یہود جتنا اسلام کے خلاف سخت ہیں، عیسائی نہیں ہے اتنا۔ عیسائیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ نرم دل ہوتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، درویش بھی ہوتے ہیں، ان میں اللہ والے ہوتے ہیں، اور یہود اسلام کے مخالفت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم یہ کہتی کہ اس کا باپ مرا ہوا ہے تو ہم اس کو ابھی ختم کر دیتے۔ یہ یہود کا تاثر ہے ہمارے نبی کے بارے میں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو سعد کے قبیلہ میں گئے تو بنو سعد میں وہاں پر جو ہے ان کے قبیلے میں بھک مری تھی، خشک سالی تھی۔ خشک سالی آپ کے جانے سے ختم ہو گئی اور اب جنگل ہرا بھرا ہو گیا۔ جہاں بھی حلیمہ کی بکریاں جاتی چرنے کے لیے وہاں چارہ ہی چارہ، اور اوروں کی بکریاں بھی حلیمہ کی بکریوں کی برکت سے پیٹ بھر کر آتی، اور اب دودھ ہی دودھ آ رہا ہے، برکت ہی برکت آ رہی ہیں، اور حلیمہ کی قسمت بدل گئی اور حلیمہ کے دن اچھے دن شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نشود و نما اس طرح اچھی طرح سے ہوئی، فرماتی ہیں حلیمہ جب آپ 1 سال کے تھے تو ایسا لگتے تھے 2 سال کے ہیں، جب آپ 2 سال کے ہوئے تو ایسا لگتے ہیں جیسے 4 سال کے۔ ایک روایت کے مطابق 3 ماہ میں آپ چلے اور 9 ماہ میں بولنے لگے، اور 1 سال میں آپ نے تیر اندازی میں حصہ لیا، اور اس طرح آپ جو ہے بہادر تھے، ہمیشہ جو ہے آگے آگے رہتے تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عرب میں اس طرح کا نام نہیں رکھا جاتا تھا۔ آپ کو بیت اللہ لے کر گئے اور آپ کا نام محمد رکھا۔ عربوں نے کہا، لوگوں نے کہا کرے عبد المطلب تم نے اس کا کیا نام رکھا؟ کہنے لگا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، میرا پوتا بہت اونچی شان والا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام شروع سے انصاف کی ترازو لے کر آئے، حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ جاتے، بکریاں چراتے۔ جب آپ بکریوں پر جاتے تو بھیڑیا بکریوں کا پہرا دیتا تھا۔ جو بھیڑیا بکریوں کا دشمن ہوتا ہے اٹھا کر لے کر جاتا ہے، جب آپ جاتے بکریوں کے ساتھ، ریوڑ کے ساتھ، وہی بھیڑیا جو پھاڑ کھا جاتا تھا بکریوں کو، وہ اب بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور جس دن آپ نہیں جاتے وہی بھیڑیا بکریوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی برکتیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر چلیں، آپ کے طریقوں پر چلیں، آپ کی سیرت کو جگہ جگہ بیان کریں، آپ کے اخلاق کو جگہ جگہ بیان کریں۔ آپ نے دب کر صلح کی، آپ نے لڑائی جھگڑوں کو ختم کیا، حسب نسب، برادری، قوم اور برے القاب سے لوگوں کو پکارنے سے منع کیا۔
اور لوگوں کو آپس میں ملایا، لڑنے جھگڑنے سے منع کیا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جوا، زنا، نشاور چیزوں سے بچنے کے لیے کہا، رسم و رواج سے بچنے کے لیے منع فرما، آپ نے بالکل منع فرمایا۔ آج رسم و رواج ہمارے گھروں میں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں، ہم رسم و رواج کو ختم کریں اور جو نبی فکر لے کر آئے تھے اس دین کو لے کر، وہ فکر اوڑھیں اور آپ کی سیرت پر چلیں، آپ کی سنتوں کو زندہ کریں۔ اس پرفتن دور میں اگر آپ ایک سنت کو زندہ کریں گے تو 100 مرتبہ شہید ہونے کے برابر اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، صرف ربیع الاول کے مہینے میں ایک مرتبہ آپ کی سیرت بیان کر دی اور چھٹی ہو گئی، ایک دن میں جلوس نکال دیا، یہ سب میرے بھائیوں لا یعنی بات ہیں۔ پوری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جگہ جگہ بیان کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اعلیٰ انسان ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ ایسا بچہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ آواز آئی کہ تم نے دیکھا نہیں، ہم نے کوئی ایسا پیدا ہی نہیں کیا، جس سانچے سے میں نے اس کو بنایا اس کو توڑ ڈالا، اب کوئی بچہ ایسا قیامت تک پیدا نہیں ہوگا، کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوگا۔ ساری کائنات انہی کی وجہ سے بنائی گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے نبی کے اصولوں پر چلیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، چاہے کھانا کم کھا لیں، کپڑا کم پہن لیں، لیکن بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ ہمارے بچے گلیوں میں یوں ہی گھومتے نہ پھریں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جب بچے پڑھیں گے نہیں، شراب پئیں گے، جوا کھیلیں گے، کوڑا کرکٹ بینیں گے اور برائیوں میں ملوث ہوں گے، چوری کریں گے۔ ہمارا مسلم سماج میں پڑھائی بہت کم ہے، پڑھ رہے ہیں بچے، لیکن اس کے باوجود کتنے فیصد پڑھ رہے ہیں اور کتنے فیصد کامیاب ہو رہے ہیں؟ ہمیں کڑی محنت کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ طلباء کو چاہیے، یہ جو ہے 70 اور 75 اور 80 کا زمانہ نہیں ہے، یہ 100 اور 99 کا زمانہ ہے۔ کڑی محنت کر کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچ کر ملک کی، قوم کی، سماج کی خدمت کریں اور اپنے رسول کے اتباع کریں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے زندگی گزارنے کے بہترین نمونے اور طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے، وہ ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ امت مسلمان کامیاب ہونے چاہتے ہیں تو اللہ کے حکموں پر چلیں، اپنے رسول کا اتباع کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔